واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 106 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ایک اور دن گزر گیا اور پھر ایک رات آئی۔ وہ رات آدھی گزر گئی، چاند نے زمین پر چاندنی بکھیر رکھی تھی۔ سیلی نوش کی ویسے ہی آنکھ کھلی اور وہ خیمے سے نکلا کیونکہ کچھ گھبراہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ باہر ذرا بیٹھ کر پھر آ کر سو جائے گا۔ وہ باہر نکلا تو اسے یوں نظر آیا جیسے دو درخت کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ سیلی نوش کی فطرت میں تجسس کچھ زیادہ پایا جاتا تھا۔ اس کا ایک مظاہرہ تو اس نے یہ کیا تھا کہ نوشی کے منگیتر اور ملازم کو اس نے نوشی سے کتا مکتا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب نوشی نے ساری بات واضح کی تو اس کے ساتھ چل پڑا کہ دیکھے ہامون کیا کرتا ہے۔ اس رات اس نے کسی کو درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھے دیکھا تو اس کی طرف چل پڑا، حالانکہ وہ گہری نیند سے اٹھا تھا اور نیند اس پر غالب آ رہی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ نوشی تھی جو اکیلی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ سیلی نوش کو اپنے پاس دیکھ کر وہ چونکی نہیں بلکہ اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ سیلی نوش اس کے پاس آ گیا ہے۔ اس نے سیلی نوش کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سیلی نوش نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آ بیٹھی ہے؟ میں نہیں جانتی تم کیسے آدمی ہو، نوشی نے کہا۔ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں اعتماد میں لوں یا نہ لوں۔ میرے ماتھے پر کچھ بھی نہیں لکھا، سیلی نوش نے کہا۔ اتنا تو سوچ سکتی ہو کہ میں کہیں اور جا رہا تھا اور تمہاری باتیں سنی تو تمہارے ساتھ یہاں تک آ گیا۔ میرے گھر والے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ میں کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تم مجھے اعتماد میں لو؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا منگیتر تمہارے اعتماد کا آدمی ہے؟ نہیں، نوشی نے کہا۔ اس سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اب میں تنہا ہوں، میرے پاس گھوڑا ہے، خیال آتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ نوشی، سیلی نوش نے کہا، اب تو میں پوچھ کر ہی رہوں گا کہ وہ کیا بات ہے جس نے تمہیں اپنے منگیتر سے بدزن کر دیا ہے۔ پھر ایک وعدہ کرو، نوشی نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ جو بھی بات کروں گی وہ میرے منگیتر کو نہیں بتاؤ گے اور میرے ملازم کو بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ سیلی نوش نے اسے یقین دلانے کے لیے وہ اس کی بات کو اپنے دل میں دفن کر دے گا بہت کچھ کہا اور اسے بات کرنے پر آمادہ کر لیا۔ مجھے اس ہامون جادوگر سے بچاؤ، نوشی نے کہا۔ اس نے مجھے اپنے پاس تنہا بٹھا کر تم تینوں کو باہر نکال دیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کچھ اور ہی کیفیت طاری کر لی۔ کبھی میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر میری آنکھوں میں جھانکتا اور ایک بار یہ اپنا منہ میرے منہ کے اتنے قریب لے آیا کہ اس کی پیشانی میری پیشانی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے منہ سے مجھے جو بدبو آئی اس سے معلوم نہیں میں بے ہوش کیوں نہ ہو گئی۔ اس کی سانسیں اتنی گرم کہ میرے چہرے پر جلن محسوس ہونے لگی۔ اچھا ہوا کہ اس نے اپنا منہ جلدی پیچھے کر لیا۔ پھر اس نے کچھ عجیب و غریب حرکتیں کی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر یہ اپنے ناک کے پاس جا بیٹھا اور میری طرف پیٹ کر لی۔ اس نے ناک سے کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔ مجھے تو یوں پتا چل رہا تھا جیسے ناگ اسے جواب دے رہا ہے۔ آواز ایسی ہی تھی جو تم نے بھی سنی ہے۔ آخر ناگ نے اسی باریکی اور کانپتی سی آواز میں کہا کہ یہ لڑکی تھوڑی سی قربانی دے دے تو یہ ملکہ بنے گی اور وہ سب کچھ پائے گی جو یہ چاہتی ہے۔ ناگ سے کچھ اور باتیں کر کے اس نے منہ میری طرف کیا اور مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں اس کے بالکل سامنے قریب جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ہی انداز اور لہجے میں کچھ اور باتیں کی اور آخر بات کو یہاں پر لے آیا کہ میں اس کے ساتھ بالکل برہنہ ہو کر ایک رات گزاروں تو میرا عزم تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے اس حسن اور دلکش جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس غیبی طاقت کا جس کے قبضے میں ہوں حکم ہے کہ تم دونوں کے جسم ایک ہو جائیں اور دونوں کی روحیں اوپر جائیں، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر ارادہ پورا ہوگا۔ میں جان گیا ہوں، سیلی نوش نے کہا۔ یہ شخص جو چاہتا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے اور کیا ارادہ ہے؟ تمہیں یاد ہوگا میں پہلے کیا کہہ رہی ہوں، نوشی نے کہا۔ میں یہ کہہ رہی اور اب بھی کہوں گی کہ میں سلطنت روم کی عظمت پر اپنی جان قربان کر دوں گی، لیکن سیلی نوش میں عصمت قربان نہیں کر سکتی۔ میں اپنی آبرو کو منگیتر کی امانت سمجھتی ہوں۔ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ اپنی عصمت کسی کو دے، خواہ وہ میرا امام ملک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گناہ ہی کرنا ہے تو کیا اس بدو اور منوس اور مکروہ آدمی کے ساتھ کیا جائے؟ کیا تم نے اپنے منگیتر کو نہیں بتایا؟ سیلی نوش نے پوچھا۔ بتایا ہے، نوشی نے جواب دیا، لیکن وہ بے غیرت اور لالچی نکلا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس شخص کے ساتھ ایک رات بسر کر لو، پھر تم ملکہ ہوگی، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے منگیتر کو بتایا تھا کہ ہامون نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ہر قلعے مصر کا بہت بڑا حصہ دے دے گا جہاں میری بادشاہی ہوگی۔ یہ بات منگیتر کو بتائی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں ہامون کی یہ بات پوری کر دوں۔ آج شام جب ہامون کے خیمے سے یہاں آئی تو منگیتر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ ہم دونوں نے اپنا خیمہ الگ رکھا تھا کہ راز و نیاز اور پیار و محبت
محبت کی باتیں کیا کریں گے، لیکن وہ بالکل ہی کچھ اور نکلا۔ تم بتاؤ سیری نوش، میں بھاگ جاؤں یا اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لوں؟ اپنی جان کیوں لو؟ سیری نوش نے کہا، دنیا اس منگیتر پر ختم نہیں ہو جاتی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں جو میں 3-4 روز پہلے سے محسوس کر رہا ہوں۔ کسی وقت میں بھی ہامون کی کرامت کو مانتا تھا، لیکن اب نہیں۔ میں دیکھتا رہا ہوں کہ اس کی نظر صرف تم پر رہتی تھی۔ تم بھی ہو اتنی زیادہ خوبصورت، اتنی دلکش کہ پروہت اور پیشوا بھی اپنی حیثیت اور اپنا مذہب بھول جائیں۔ یہ شخص ہامون مجھے صرف شعبدہ باز لگتا ہے۔ وہ جو دیے آپ ہی بجھ گئے، وہ جل اٹھے تھے۔ یہ ایک شعبدہ بازی ہے۔ اب تم نے اس سے سارا پردہ ہی اٹھا دیا ہے۔ تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہامون سے بچاؤں، میں تمہیں بچاؤں گا۔ کیا کرو گے؟ نوشی نے پوچھا۔ یہ مت پوچھو، سیری نوش نے کہا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اپنی جان نہیں لوگی، بلکہ ہامون کی جان لی جائے گی۔ اس کی جان کسی طرح لی جائے گی یہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم نے وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو۔ کس نمبر 107 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔